حکومت پاکستان نے باقاعدہ طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ کم از کم جو پاکستان کا بائیلیٹرل ڈیٹ ہے، یعنی کہ جو دوست ممالک سے ہم قرضے لیتے ہیں، اس کی ری شیڈیولنگ، ری اسٹرکچرنگ یا ری پروفائلنگ کی بات ہو رہی ہے. یہ بہت سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ ہے اور یہ ڈیسیجن ہے، کیونکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک حکومت اس طرح کے جو تمام خبریں ہیں ان کی تردید کر رہی تھی، لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے اس کی پریپریشن کی جا رہی ہے. اور بھی بہت سے موضوعات ہیں، لیکن شہباز میرے خیال میں آغاز اسی چیز سے کرتے ہیں، کیونکہ آئی تھنک یہ سگنیفیکنٹ ہے ان دیٹ سینس. یوزلی عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ جب خدا نہ خواستہ آپ ساورن ڈیفالٹ یا دیوالیہ ہو جاتے ہیں تو تب جیسے سری لنکا کے کیس میں ہوتا ہے تو پھر آپ کے جو قرضے ہیں ان کو ری اسٹرکچر یا ری شیڈیول کیا جاتا ہے. ہم نے اسی پلیٹ فارم کے اوپر آلریڈی ڈسکس کیا تھا کہ اب پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے مسائل اس نہج تک آ گئے ہیں کہ ہمیں ڈیفالٹ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خطرے کو بھانپتے ہوئے پریمپٹ کرنا چاہیے اور اس کو ری اسٹرکچر کرنا چاہیے. لیکن حکومت ڈینائی کرتی ہے. اب جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ اس بات کا اعتراف کریں کہ یس وی آر گوئنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن. آخر ایسا ہوا کیا ہے کہ آپ گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا؟ حکومت پاکستان قرضوں کی ری شیڈولنگ نہیں کرے گی. پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس دلدل سے نکلنے کا جس میں یہ پھنس چکے ہیں. تقریباً 60,000 ارب روپے کے پاکستان کے ٹوٹل قرضے ہیں. وفاقی حکومت کے نمبر تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اس میں جو ایکسٹرنل ہمارا ڈیٹا وہ $126 بلین کا ہے. کوئی 96 بلین ڈالر کا جو قرضہ ایسا جو حکومت کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کی ذمہ داری ہے. اگلے 3 سال میں جولائی سے لے کے اس سال جون 2026 تک حکومت پاکستان نے تقریباً $73 بلین کے غیر ملکی قرضے واپس کرنے ہیں. ایک نمبر. دوسرا نمبر، اس مالی سال کے بجٹ میں جو کہ 14,460 ارب روپے کا بجٹ ہے، اس میں 7,303 ارب روپے صرف قرضوں کے اوپر ری شیڈولنگ کے لیے رکھا گیا ہے، اور قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے لیے رکھا گیا ہے. اور یہ جو 7303 ارب روپیہ ہے یہ بجٹ کا آدھا ہے، کل بجٹ کا آدھا. اس کا مطلب ہے کہ حکومت اب کچھ نہ کرے، صرف قرضے جو لیے ہوئے ہیں اس کے اوپر سود ادا کرتی رہے تو اس کا نظام چلے گا، ورنہ یہ ڈیفالٹ کر جائیں گے. یہ نہ ہیلتھ کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، نہ ایجوکیشن کے اوپر کر سکتے ہیں، نہ حکومت خود چلا سکتے ہیں، نہ ترقیاتی بجٹ خود چلا سکتے ہیں، نہ دفاع خود چلا سکتے ہیں. تمام کاموں کے لیے قرضہ لینا پڑے گا. تو آج ایگزیکٹلی وہی بات ہوئی جس کا ہم ذکر کر رہے تھے. ابھی بھی حکومت نے آدھی بات کو مانا اور آدھی کو نہیں مانا. اچھا، اس سے پہلے کہ ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں، کیونکہ اس حوالے سے ان سے سوال بھی ہوا آج پریس کانفرنس میں، تو اسحاق ڈار صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا کہ حکومت کی اس وقت کیا حکمت عملی ہے کہ کیا وہ قرضوں کو ری شیڈیول کرنے جا رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے انہوں نے کیا جواب دیا؟ As for the Paris Club reschedule is concerned, we have no such plan on our menu. We would not go for rescheduling of the multilateral debt. We will make the payments on time when it become due. I don't think it is a dignified way to go and tell them that hum pay nahi kar sakte. That means you're virtually declaring yourself, you are not in a position and please consider. So Paris Club to ya multilateral kare koi yahan to bilateral hai, that is always you can negotiate, not that for a haircut or write off. You will negotiate for a longer term. But this is nothing unusual. Because of the COVID, because of the flood catastrophe, because of the other thing. تو وہ ایک آپ کی بائیلیٹرل ہوتی ہے، وہ آپ کا بجائے یہ کہ آپ کا پرنسپل اینڈ ڈیٹ ری پیمنٹس ہو رہی ہو، یو نو دیٹ کہ جی اس کو آپ پرنسپل کو آپ بیک لوڈ کر دیتے ہیں اور آپ سروسز کرتے رہتے ہیں. اس ٹائپ کی ریسکیڈولنگ آفٹر دی بجٹ پروسیس اوور وی ول consider and will talk to our bilateral partners, but there is no plan to go to multilateral development institution requesting them to reschedule our debt. جی کوئکلی لوگوں کو اگر یہ سمجھا دیں کہ کیا مطلب ہے اسحاق ڈار صاحب کا جب ہم ری شیڈیولنگ کی بات کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ ری شیڈولنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگلے مالی سال میں اگر حکومت پاکستان نے $25 ارب کے غیر ملکی قرضے واپس کرنے، جس میں کوئی $2 ارب کا سود بھی شامل ہے، تو حکومت پاکستان اب یہ کرے گی کہ اس کے اندر پہلے تو یہ دیکھنا کہ یہ قرضے آپ کے ہے کس کس کے آپ نے واپس کرنے ہیں. ایک تو اس میں ہوتے ہیں ملٹی لیٹرل آپ کے لینڈرز ہوتے ہیں، جس میں IMF، ورلڈ بینک، ADB، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، ان کو بولتے ہیں ملٹی لیٹرل لینڈرز. ان کا ڈار صاحب نے کلیریفائی کر دیا کہ ان کا رول آؤٹ کیا کہ ان کے ساتھ قرضوں کو ری شیڈول ہم نہیں کریں گے. یہ ملٹی لیٹرل ڈیٹ ہے، یہ ہمارا
مسئلہ نہیں ہے, ہم پے کر سکتے ہیں. ان اے وے ہی از رائٹ, کیونکہ یہ لانگ ٹرم کے قرضے ہوتے ہیں, اس کی ری پیمنٹس اتنی ارجنٹ نہیں ہوتی, اور شاید ان کا انٹرسٹ ریٹ بھی قدرے کم ان ہوتا کا ہے. انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوتا ہے, کسی کا 1% ہے, کوئی کسی کا 2 ہے, کسی کا 3-3.5% ہے. اور میں بارہا پچھلے 10 سال سے بات کہہ رہا تھا کہ حکومت نے جو شفٹ مارا تھا ملٹی لیٹرل کے اوپر, ان کا فوکس کم ہو گیا تھا, یہ کمرشل قرضوں کی طرف, سیف ڈپازٹس کی طرف چلے گئے. یہ بھی بتا دیں کہ اس کی میں ذرا اس کو ایکسپلین کر دوں, اس کی وجہ سے یہ ایک دن آئے گا, یہ مصیبت میں پڑیں گے. میں 10 سال سے یہ چیز لکھ رہا تھا, تو آج وہ چیز ثابت ہو رہی ہے. یہ ملٹی لیٹرل سے کیوں گئے شارٹ ٹرم کی طرف؟ اس لیے گئے کہ ملٹی لیٹرل کے ساتھ آپ کی کوئی نہ کوئی شرط اٹیچ ہوتی ہے. یہ شرط ماننے کو تیار نہیں تھے. شرط کس قسم کی ہوتی ہے؟ سبسڈیز وڈرا کر لو. شرط کس قسم کی ہوتی ہے؟ آپ اپنی ایفیشنسی امپروو کر لو. شرط کس قسم کی ہوتی ہے کہ آپ فلاں ادارے کی نجکاری کر دو, آپ سے چل نہیں سکتا. اس سے بچنے کے لیے حکومت چلے گئی کمرشل بینکوں کے پاس, جہاں مصیبت میں پھنسی. اب جو بات اگر آپ بائی لیٹرل کی بھی بات کریں تو شرائط تو اب ہمارے دوست ممالک بھی ہم پہ, انہوں نے کون سا اس کے اندر ایک پورشن ایکسکلوڈ کیا ہے, وہ ہے آپ کا پیرس کلب کا قرض. اب پیرس کلب جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جس میں زیادہ G20 ممالک آتے ہیں, ان کا گروپ بنا ہوا ہے جس کو پیرس کلب کہا جاتا ہے. ان کا قرضہ ان کا ری شیڈول ہم نہیں کروائیں گے. کیوں نہیں کروائیں گے؟ کہ پیرس کلب کا پہلے ہی قرضہ کم از کم 2 سے 3 دفعہ ری شیڈول ہو چکا ہے. 2001 میں ہوا تھا 9/11 کے بعد, ابھی پھر جب کووڈ آیا تو کووڈ کے بعد پھر ہم نے ری شیڈول کروایا, $3.7 ارب کی ریلیف وہاں پہ لی. جو چیز انہوں نے کہی کہ ہم ری شیڈول کروائیں گے, وہ کون سی ہے؟ وہ بائی لیٹرل ڈیٹ ہے. اور جب بائی لیٹرل کی بات کرتے ہیں, یہ پری ڈومینیٹلی چائنا کا قرضہ ہے. ڈار صاحب سے بارہا سوال ہوا, ڈار صاحب نے کہا کہ میں کسی بھی ملک کا نام نہیں لوں گا, ہم بائی لیٹرل ڈیٹ کو ری شیڈول کروائیں گے. یہ جو ڈیمانڈ تھی یہ IMF کی, ورلڈ بینک کی تھی کہ آپ بائی لیٹرل کو ری شیڈول کروائیں گے تو بات آگے چلے گی. ملٹی لیٹرل کی وہ بات نہیں کرتے. چائنا کا آگے سے موقف یہ تھا کہ ہم اکیلے کیوں اپنے اوپر جو ہے سارا پریشر لیں, تو آپ کو جو ملٹی لیٹرل ہے اس کے اوپر آپ کو جانا پڑے گا. آج جو دیکھیں نا, جو پوزیشن ڈار صاحب نے آج لی ہے, آج سے چند دن پہلے آپ کو پتا ہے کہ وہ عاطف میاں صاحب نے اسی طرح کی ڈیٹ ریسکیجولنگ کی بات کی تھی, تو بڑا اسٹرانگلی اس کو ریبٹ کیا تھا وزارت خزانہ, اور کہا کہ ان کو پاکستان کے حالات کا نہیں پتا. آج وہی بات ڈار صاحب نے کر دی کہ نہیں, ہمیں ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ کرنی پڑے گی. ایک چیز انہوں نے اس میں کلیریفائی یہ کی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم کسی قسم کا ہیئر کٹ, مطلب اگر آپ کا $100 واپس کرنا ہے تو ہم آپ کا $100 ہی واپس کریں گے. ایک چیز. دوسری چیز انہوں نے کہا ہم آپ کو جو سود ہے وہ پے کرتے رہیں گے. تیسری چیز انہوں نے کہی کہ ہم جو پرنسپل اماؤنٹ ہے جو آپ نے فار ایگزامپل اگلے سال واپس کرنی ہے, تو اس میں ہم آپ سے ٹائم مانگے, ہمیں 3 سال 4 سال یا 5 سال کر دیں. بٹ یہ بڑا ایک کروشل چیز ہے. دوسری چیز ناظرین, جو ڈار صاحب سے میں نے جب پوچھا ان سے کہ ایکسٹرنل ڈیٹ کی ری اسکیجولنگ آپ نے کروانی, ری اسٹرکچرنگ, ٹھیک ہے یہ ایک پارٹ ہے پرابلم کا. دوسرا پارٹ جو ہے وہ آپ کا ڈومیسٹک ڈیٹ ہے, کیونکہ تقریباً 65% یہ 2/3 قرضہ تو ہمارا مقامی ہے, اور اس کے اوپر جو سود جاتا ہے, جو ٹوٹل سود ہے اس کا 88% جو سود جاتا ہے وہ مقامی قرضوں کے اوپر وہ سود کی ادائیگی ہوتی ہے. تو جب ان سے میں نے یہ پوچھا کہ کیا آپ ڈومیسٹک ڈیٹ کی ری اسٹرکچرنگ بھی کریں گے, ان کا کیا جواب تھا, یہ ذرا سنتے ہیں. اگر ہم ڈومیسٹک کریں گے تو ایکسٹرنل پہ ان کو, یعنی دے ول پرابلی بی کنونسڈ. میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈ ایٹ آل کہ ہم ڈومیسٹک جو ڈیٹ ہے اس کو ریشیڈول کریں, کیونکہ آپ نے خود ہی اماؤنٹ بھی بتا دیے. اور وہ جو ہے, I mean if being a sovereign country you cannot meet your own currency requirement of the debt repayments, so that's a very serious situation. تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان has any issue vis-a-vis domestic debt. جی وہ تو بڑا واضح الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا کہ ڈومیسٹک ڈیٹ کی ری اسکیجولنگ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا جی یہ تو اگر ہم ڈومیسٹک ڈیٹ تو ہم اپنا پے کر سکتے ہیں, اگر ہم اپنی کرنسی میں بھی ادا واپس نہیں کر سکتے ان کو, تو پھر تو بہت ہی سیریس مسئلہ ہو جائے گا. ڈار صاحب یہ واقعی بہت سیریس مسئلہ ہو چکا ہے اس وقت. ڈار صاحب نے بات کامران خود مانی کہ بینکس ہمیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ جو پرابلم ہے وہ کہیں اور ہے. وہ بات ڈار صاحب کی ٹھیک ہے. 2 بات انہوں نے کہی اس کے اوپر. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو شرح سود اتنی زیادہ ہے 21% آج, اور 22-23% کے اوپر ہم قرضہ لیتے ہیں, تو جب آج آپ ان کے پاس ری اسکیجولنگ کے لیے جائیں گے, اوکے ٹھیک ہے بیٹھے ہم بات کرنے کو تیار ہیں, لیکن ان کا حکومت کو یہ بات وارد نہیں ہے اس ریٹ کے اوپر ری اسکیجولنگ کروانا. بٹ پرنسپلی انہوں نے اس چیز سے اتفاق کیا, ہاں آگے جب ریٹس کم ہوں گے تو ہم کوشش کر سکتے ہیں. انہوں نے اس کا رول آؤٹ نہیں کیا. بٹ آج کی تاریخ میں ڈومیسٹک ڈیٹ کی جو ری اسٹرکچرنگ ہے. اچھا مجھے ایک چیز صرف یہ بتائیں کہ دیکھیں جو اس سے پہلے بھی جو میاں عاطف کی آپ نے بات کی ہے, جب بھی لوگ پہلے ری اسٹرکچرنگ کی بات کرتے تھے قرضوں کی, تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو ڈینائی کرتی تھی, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اگر ہم اس طرح کا اعلان کریں گے
تو انٹرنیشنل یا جو مارکیٹ ہے فائنینشیل مارکیٹس یا ادروائز انویسٹرز کو یہ میسج جائے گا کہ شاید پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے. تو اس طرح کا کوئی بھی ملک وداؤٹ ہم دیوالیہ تو نہیں ہوئے تو اللہ نہ کرے ہم دیوالیہ ہوں, میسج کیا جائے گا؟ ڈو یو تھنک دس ول سینڈ اے نیگیٹو میسج ٹو دا فائنینشیل مارکیٹس کہ شاید پاکستان اب پینک بٹن دبا دیا ہے؟ دیکھیں انیشیلی اس کا جو ریئیکشن آئے گا وہ نیگیٹو ہو سکتا ہے, بٹ دو طرح کی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے آپ کی. ایک ہارڈ ریسٹرکچرنگ ہوتی ہے اور ایک سافٹ ہوتی ہے. سافٹ کب ہوتی ہے؟ جیسے آج حکومت پاکستان نے اپنی جو انٹینشنز ہیں اس کو ریویل کر دیا کہ بجٹ کے بعد ہم باقاعدہ طور پر کریڈیٹر سے بات کریں گے. حالانکہ میری اطلاع ہے کچھ انہوں نے انٹرنل ورکنگ کچھ کی ہوئی ہے, اور یہ پی ٹی آئی کی دور میں بھی چائنا سے بات ہوئی, چائنا نے انکار کر دیا تھا. دوسری جو اس کے اندر چیز ہوتی ہے ہارڈ ریسٹرکچرنگ. ہارڈ کب ہوتی ہے؟ جیسے سری لنکا کے کیس میں ہوئی تھی, پہلے آپ ڈیفالٹ کرتے ہو تو پھر اس کے بعد آپ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف جاتے ہو. آج جب ڈار صاحب نے کہا کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کا مطلب دیوالیہ ہونا نہیں ہے, تو میں نے آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایک رضاکارانہ طور پہ ایک رضاکارانہ کمپلشن تو آج بھی ہے نا. تو جب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ جو ہے یہ دیوالیہ پن نہیں ہے, میں نے کہا ہاں ڈار صاحب میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ آپ کا جو ہے ڈیفالٹ نہیں ہے, بٹ دس از اے گڈ اسٹیپ. یہ کرنا چاہیے تھا ان کو اور کر لیا ہے. ابھی بھی گریجولی دیکھتے ہیں اس کو کیسے آگے لے کے چلتے ہیں. ایک اور چیز واضح کی ناظر ڈار صاحب نے اپنی یہ بات پریس کانفرنس میں تو نہیں, بعد میں جب ہم ان سے پوچھا کہ آپ کیا آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا جی آئیدر آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف ڈیٹ ریسٹرکچرنگ اب ہم جو ہے بائیلیٹرل کریڈٹ کے ساتھ کریں گے. تو بہرحال